نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بزرگوں اور ساتھیوں، آج ہم زکوٰۃ کے متعلق نظر ڈالتے ہیں کہ زکوٰۃ کی کتنی قسمیں ہیں۔ حکم کے اعتبار سے زکوٰۃ کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1، فرض جیسے مال کی زکوٰۃ۔ نمبر 2، واجب جیسے زکوٰۃ الراس کہتے ہیں، یعنی افراد کی زکوٰۃ، جسے صدقۃ الفطر کہتے ہیں۔ صدقۃ الفطر۔ پھر فرض زکوٰۃ کی بھی دو طرح کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سونے چاندی، مال و تجارت، مویشیوں کی زکوٰۃ، اسے ہمارے معاشرے میں زکوٰۃ کہتے ہیں۔ نمبر 2، زمین کی پیداوار، کھیتیوں، سبزیوں اور پھلوں کی زکوٰۃ، جسے ہمارے معاشرے میں عرف میں عشر کہتے ہیں۔ میرے دوستو، زکوٰۃ کے فرض ہونے کی شرائط، اس سے مراد اس زکوٰۃ مال کی پہلی قسم ہے، سونے چاندی اور اموال و تجارت کی زکوٰۃ۔ کسی شخص پر زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے درج ذیل تمام شرائط کا بیک وقت پایا جانا ضروری ہے۔ ان میں سے ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ ان میں بعض شرائط تو وہ ہیں جن کا تعلق خود اس شخص سے ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور بعض شرائط وہ ہیں جن کا اس مال میں پایا جانا ضروری ہے جس پر زکوٰۃ کا حکم لاگو ہوتا ہے۔ اس کے لیے درج ذیل شرائط ہیں۔ نمبر 1، اسلام، یعنی مسلمان ہونا، لہذا کافر پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ نمبر 2، حریت، یعنی آزاد ہونا، لہذا غلام پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ نمبر 3، بلوغ، یعنی بالغ ہونا، لہذا نابالغ پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، خواہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو۔ نمبر 4، عاقل، یعنی عقل مند ہونا، لہذا پاگل پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ میرے دوستو، وہ شرائط جو مال میں پایا جانا ضروری ہے، جن کا وہ ہیں ملک تام۔ پہلی قسم ہے اس کی ملک تام۔ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے شرط ہے کہ اس مال پر ملک تام حاصل ہو، اور کسی چیز پر ملک تام مکمل ملکیت کے حاصل ہونے کے لیے دو باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک بات تو یہ کہ کسی چیز کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ وہ چیز اس کے قبضے میں ہو کہ جب چاہے اس میں کوئی بھی تصرف کر سکے۔ اگر کوئی چیز اس کی ملک میں ہو تو مگر ابھی اس پر مکمل قابض نہیں تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، کیونکہ ملک تام نہیں ہے، اس کے قبضے میں چیز نہیں ہے۔ مثلاً جیسے عورت کا مہر پر قبضہ کرنے سے پہلے مالک ہونا ملک تام نہیں ہے، لہذا مہر پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، البتہ اگر قبضہ کر لے تب ملک تام کی وجہ سے اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اگر قبضہ کر لے، اگر عورت کے قبضے میں نہیں ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ جس کے پاس وہ مال ہوگا، جس کے قبضے میں ہوگا، اسی پر پھر زکوٰۃ فرض ہوگی۔
اس کا ایک دوسرا جز ہے کسی چیز کا مالک ہونا، لہٰذا اگر کوئی چیز صرف قبضے میں ہے لیکن اس کا مالک نہیں، تب بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی کیونکہ ملک تام نہیں ہے۔ مثال جیسے مسلمان کے پاس امانت کے طور پر رکھے ہوئے کسی کے پیسے، یہ رقم مسلمان کے قبضے میں تو ہے مگر چونکہ اس کی ملکیت نہیں لہٰذا اس پر ملک تام نہیں۔ پھر دوسرا نمبر، مال کا نصاب بقدر ہونا، وہ مال جس کا آدمی مالک ہو نصاب کی زکوٰۃ کے بقدر ہو۔ اگر مملوکہ مال نصاب کی مقدار سے کم ہے تب بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، یعنی وہ مال جن کی زکوٰۃ نکالنا فرض ہے یا فرض ہوتا ہے ان میں سے ہر ایک کا نصاب مختلف ہوتا ہے، جس کی تفصیل پھر ہم انشاءاللہ نصاب کے بیان میں کریں گے۔ حاجت اصلیہ نمبر 3 جو ہے، اس کی شرط پائے جانا حاجت اصلیہ سے زیاد، نصاب کے بقدر مال کا انسان کی حاجت اصلیہ یعنی ضروریات زندگی سے زیادہ ہونا، لہٰذا وہ مال جو انسان کی زندگی کی حاجت اصلیہ میں شامل ہو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ اب حاجت اصلیہ کی تشریح کیا ہے؟ حاجت اصلیہ سے مراد انسانی زندگی کی وہ ضرورت ہے جسے اگر پورا نہ کیا جائے تو اس کے ہلاکت میں پڑنے کا اندیشہ ہو۔ ایسی ضروریات کے لیے کام آنے والی اشیاء وہ بھی درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 رہائشی مکان، نمبر 2 نان نفقہ، نمبر 3 سردی اور گرمی سے بچاؤ کے لیے بدن کے کپڑے، نمبر 4 حفاظت کی غرض سے خریدا ہوا اسلحہ، بندوق، رائفل وغیرہ۔ یہ چیزیں نہ ہوں تو واقعی انسان کے ہلاکت میں پڑ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اور بعض ایسی بھی چیزیں حاجت اصلیہ میں شامل ہیں جن کا براہ راست انسان کی زندگی کو ہلاکت سے بچنے کے ساتھ تعلق تو نہیں مگر ان کے نہ ہونے کی صورت میں ہلاکت کا کم سے کم امکان ضرور ہوتا ہے۔ کسی نہ کسی درجہ میں ان سے محروم شخص بھی ہلاک ہی تصور کیا جاتا ہے، جیسے مثلا قرض کا ہونا۔ چنانچہ مقروض کس کے پاس اگرچہ نصاب کی بقدر مال و دولت ہو مگر اسے بھی حاجت اصلیہ میں مشغول تصور کیا جائے گا، کیونکہ مقروض کو کبھی قرض ادا کرنے کی صورت میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا اور جیل کی ہوا کھانا پڑتی ہے، جو ایک طرح سے ہلاکت ہے، اور یہ مال اسی ہلاکت سے دفاع کا سبب بن سکتا ہے، لہٰذا یہ بھی حاجت اصلیہ میں شامل ایک شخص کا رزدار ہے۔ نمبر 2 آلات صنعت و حرفت، جیسے آدمی اپنے روزگار کے لیے استعمال کرتا ہے۔ نمبر 3 گھر کا سامان جیسے برتن، فرنیچر وغیرہ جو روزمرہ کے استعمال میں آتا ہے۔ چوتھے نمبر پر سواری، جس کے ذریعے انسان روزگار، علاج، معالجہ اور بہت سی ضروریات میں فائدہ حاصل کرتا ہے۔ نمبر 5 دینی کتب، کیونکہ ان کے نہ ہونے کی صورت میں جہل باقی رہتا ہے، جو علماء کے ہاں ایک طرح کی ہلاکت ہے۔ علم کے بغیر انسان مخص چوپایا ہے۔ مال کا دفاع اور فارغ عن دین ہونا، یعنی مال کا دین سے خالی ہونا۔ مال کا فارغ عن دین ہونا یعنی مال کا دین سے خالی ہونا۔ اگر کسی شخص کے پاس نصاب کی بقدر مال موجود ہو مگر اس پر دین بھی ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ دین کو ہمارے ہاں اردو میں قرض کہتے ہیں، مگر یہ ایک فقہی اصطلاح کے ذریعے یا
جس کے بارے میں تفصیل انشاءاللہ آئندہ طور پر مستقل طور پر آ رہی ہے۔ مال کا نامی ہونا یعنی نامی نمو سے، یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، مطلب یہ ہے کہ مال ایسا ہو جو بڑھنے والا ہو، خواہ وہ یقیناً یا حقیقتاً بڑھتا ہوا ہو نظر آئے، جیسے جانور، مویشی وغیرہ تناسل کے ذریعے بڑھتے رہتے ہیں، یہ خواہ وہ تقدیراً بڑھتا ہو کہ اگر بڑھنا چاہیں تو اسے بڑھا سکتے ہیں، جیسے سونا چاندی خواہ کسی بھی شکل میں ہو، اور روپے پیسے وغیرہ خواہ کسی ملک کے رائج الوقت کرنسی ہو۔ لہٰذا وہ چیزیں جو نامی نہیں ہیں، ہیرے جواہرات، موتی، یاقوت، زبرجد وغیرہ، اگر تجارت کے لیے نہ ہوں تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، ان کا حکم عروض سامان کی طرح ہے، البتہ اگر تجارت کے لیے ہوں تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اور نصاب کے بقدر اس کی اگر قیمت برابر ہو جائے تب بھی۔ میرے دوستو، اب زکوٰۃ ادا کرنا کب فرض ہے؟ میرے دوستو، مندرجہ ذیل کے ساتھ اگر نصاب کی بقدر پر چاند کے حساب سے مکمل 1 سال گزر جائے تو زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ فقہی زبان میں اس کو حولان حول یعنی سال کا گزر جانا کہتے ہیں۔ یہ مسئلہ خوب ذہن نشین رہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے واجب ہونے کے لیے سال کے شروع اور آخر میں نصاب کا کامل ہونا ضروری ہے۔ درمیان سال میں نصاب چاہے کم ہو جائے، بشرط یہ کہ درمیان سال میں نصاب کا بالکل ختم نہ ہوا ہو۔ مثلاً میرے دوستو، ایک شخص نے یکم ربیع الاول سے ایک چیز خریدی، یا یکم محرم سے ایک چیز خریدی، اور ربیع الاول کو اس کے پاس نصاب کم رہ گیا، بالکل ختم نہیں ہوا۔ یکم محرم کو پھر مکمل نصاب تھا، تو چونکہ سال کے آغاز میں اختتام میں مکمل نصاب کا مالک تھا، اور سال کے آخر میں بھی یہ نصاب کا مالک ہوا، لہٰذا اس پر زکوٰۃ پھر فرض ہوگی۔ اسی طرح میرے دوستو اور بھی چیزیں ہوتی ہیں کاروبار کی، جو کاروبار میں سال میں کسی جگہ پر پیسے بند ہو گئے یا نقصان ہوا، لیکن آخر میں آئے تو پھر صاحب نصاب ہو گئے، تو اس شخص پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے درس میں پھر اس کی اور وضاحت ہوگی کہ مال کیا چیز ہے، اور تملیک اس کی کیا ہے، اور نیت اور اس کا نصاب۔ انشاءاللہ اس پر ضروری گفتگو ہوگی۔ تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ بیان کو غور سے سنا کریں، تاکہ ہماری بھی اصلاح ہو اور آپ کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب